انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ہم سب کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے. ہمیں یہ تو ماننا چاہیے کہ جب خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے لہٰذا میں کھل کے بات نہیں کر رہا، اور جس قسم کے حالات جا رہے ہیں سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کو ہے، تو وہ بہت دیانتداری سے موجودہ حالات کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے، اور جس طریقے سے نظام نے ایک مجبوری پیدا کر دی ہے کہ لوگ سچ بولنے سے کتراتے ہیں. اب یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا سیاستدانوں کا، اس کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اس بیان کے اندر مخفی ہیں. اگر آپ ان کے کیس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کیا کیا ٹولز استعمال ہوتے ہیں. لیکن اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواجہ آصف کا یہ بیان سیاستدانوں کے بارے میں ایک طرح سے ریکارڈ کا حصہ بنا دینا چاہیے کہ پاکستان کا موجودہ نظام اور پاکستان کی موجودہ سیاست ہو کس طریقے سے رہی ہے. ریکارڈ کا حصہ اس وجہ سے بھی بنانا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں آپ براہ راست کہے بغیر تاریخ کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور بعد میں ان کا حوالہ جب استعمال ہوتا ہے تو وضاحتیں جاری کر دی جاتی ہیں. یہ بیان اسی کیٹیگری میں سے ایک ہے کہ یہ بطور حوالہ استعمال ہوتا رہے گا، اور اس کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ پاکستان کے اندر پچھلے چند سال میں اور آج کل بالخصوص کس قسم کے حالات بنائے گئے ہیں. اب آئیے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ سے مراد کیا ہے. دیکھیں، جب کمپیوٹر کے اندر یا موبائل کے اندر آپ کوئی بھی نئی سہولت چاہتے ہیں جو پہلے کاموں کو اوور رائڈ کر دے، یا پہلے جس طریقے سے آپ فیسلٹیز کو استعمال کرتے تھے اس کے طریقہ کار میں تبدیلی لے آئے، یا مکمل طور پر پرانے طریقہ کار کو ختم کر دے، اس کو عموماً حوالہ دیا جاتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کا. لیکن سافٹ ویئر اپڈیٹ ٹیکنیکلی مراد یہ ہے کہ آپ جو پہلے کام کر رہے تھے وہ زیادہ باصلاحیت انداز سے کر پائے. لیکن یہاں پر جو بات کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر سافٹ ویئر چینج کر دیا جاتا ہے، کوئی نیا سافٹ ویئر انسٹال کر دیا جاتا ہے. تو اپڈیٹ جو ہے ایک غلط عام اصطلاح ہے، لیکن اس سے مراد یہ لی جانی چاہیے کہ پہلے آپ جس طرح کام کرتے تھے اب آپ ویسے کام نہیں کر پائیں گے، کسی اور سمت میں چلے جائیں گے. تو سافٹ ویئر اپڈیٹ جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کا موبائل یا آپ کا کمپیوٹر ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس دوران یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ اس مشین کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کے اندر گول گول دائرے جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو رہا ہے. اگر آپ سیاستدانوں پر اس کا اطلاق کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں، جب ان کو نیب کی تحویل میں دے دیا جاتا ہے، جب ان کے اوپر شدید قسم کا ذہنی دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو اس وقت وہ اس ناکارہ حالت کے اندر ہوتے ہیں، نہ وہ بیان دے پاتے ہیں، نہ وہ اپنی وضاحتیں دے پاتے ہیں. ان کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ان کو اپنی پڑ جاتی ہے، اور ملکی حالات جس کے اوپر وہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، جس کے تجزیے دیتے رہتے ہیں، تاریخی وقوعے جو ہیں جن کے اوپر وہ تفصیلات فراہم کرتے رہتے ہیں اور وہ بیان دیتے رہتے ہیں جو مختلف حلقوں کو قابل قبول نہیں ہوتے، وہ کام نہیں کر پاتے، تو مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ فیز ہے کہ جس کے اندر سافٹ ویئر اپڈیٹ یا ریپلیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ سیاستدان مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے. اب اس کیٹیگری کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب شہباز شریف صاحب کسٹڈی کے اندر تھے تو وہ کتنے غیر متحرک تھے. جب مریم نواز اور نواز شریف کو کسٹڈی کے اندر ڈالا گیا تو باوجود اس کے کہ ملاقاتی ان کے پاس جاتے ہوتے تھے، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، اپنے کیسز کی پڑی ہوئی تھی، اپنی بپتا ان کو ڈالی گئی تھی، اور وہ مکمل طور پر ان حالات کے اوپر تبصرہ نہیں کر پائے تھے جو بطور لوگوں کے نمائندگان کے تبصرے کے قابل تھے. تو ایک یہ آپ ذہن میں بنا لیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا یا ریپلیس ہونا اپنی جگہ پر، لیکن جس وقت ریپلیس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سیاستدان مکمل طور پر نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. تو کچھ مہینے آپ کو مل جاتے ہیں اس میں. پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں. کیسز بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا جائے، تحقیقات کے لیے آپ کو کسٹڈی کے اندر رکھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کسٹڈی کو اتنی طوالت دے دی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے. تو آپ کے خلاف تحقیقات کے نام کے اوپر آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، آپ کے خاندان کو طلب کر لیا جاتا ہے، آپ کے تمام فائنینشیل معاملات سامنے رکھے جاتے ہیں. اور پھر جو ڈیلی کا ٹارچر ہے، جو بیوروکریٹس اس عمل سے گزارے جا چکے ہیں، اگر آپ ان سے تفصیلات پوچھیں، سیاستدان ذرا کھل کے بات نہیں کرتے، لیکن بیوروکریٹ سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ کس کس حد تک
اس کسٹڈی کے اندر ان کے ساتھ کارروائیاں ہوتی ہیں. مثلا ایک بیوروکریٹ سے جب ہم نے بات کی, اس کو بعد میں رہا کر دیا گیا, تو انہوں نے بتایا جی کہ دن اور ہفتے ایسے تھے جب میرا ٹوتھ برش بھی لے لیا گیا, جب میری ٹوتھ پیسٹ بھی لے لی گئی, جب مجھے گندے ٹاول دے دیے گئے, اور مجھے ایک ایسے کمرے کے اندر رکھا گیا جس کے پیچھے تندور تھا جہاں پر روٹیاں بنائی جاتی تھی, تاکہ اگر 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو تندور کی وجہ سے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے. جگہ ایسی دی جاتی ہے جس کے اندر کاکروچز ہوں اور چوہے گھوم رہے ہوں. یہ میں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جن کے سافٹ ویئر کو ریپلیس یا اپڈیٹ کیا جاتا ہے. میں طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب آپ ان حالات سے گزرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس بپتا کے اندر میں کیوں پھنسا ہوا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے فائلوں کے اوپر صحیح انداز سے دستخط کرنے کی, تاریخ بیان کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو کسی جماعت کے ساتھ منسلک کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خام خواہ اس تکلیف میں گزروں, جبکہ میرے دوسرے ساتھی جو ہیں جنہوں نے اس سے کہیں زیادہ برے کام کیے ہوئے ہیں, وہ یا تو طاقت کے اندر ہیں یا دندناتے پھر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ کے ذہن کے اندر سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, عملاً ان نظریات کو ریپلیس کرتے ہوئے جن کے تحت آپ نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے. تو ایک تو یہ عمل ہے ایکسٹریم ٹارچر, پریشر, سائیکولوجیکل دباؤ اور تمام خاندان کو ڈسرپٹ کر دینا. دیکھیں اگر آپ 60-65 سال کے ہیں یا آپ 50 سال کے بھی اگر ہیں, تو پھر آپ اپنی زندگی کے دن اور مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں, اچھے دن اور مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ان مہینوں میں سے میرے 3 سال جو ہیں وہ جیل کے اندر گزر گئے, یا اس خجالت کے اندر گزر گئے جس میں مجھے مبتلا کیا گیا ہے, یا اس پریشر کے اندر گزر گئے جس میں سے مجھے گزارا جا رہا ہے, تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو پھر آپ دوبارہ سے سوچنے لگتے ہیں کہ کیا واقعتاً مجھے یہ حالات تبدیل کرنے کی کاوش جاری رکھنی چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو دوسرا لیول آ جاتا ہے اپنی کاوش کو ترک کرنے کا, سافٹ ویئر کے اپ گریڈیشن یا ریپلیسمنٹ کا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر ریپلیسمنٹ کے بعد آپ کے لیے سہولت کیا مہیا ہو جاتی ہے. مثلا آپ کی ضمانت جلدی ہو جاتی ہے, آپ کے کیسز کو پینڈنسی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, لوگ آپ سے ملاقاتیں ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں جیسے پہلے کبھی کیا کرتے تھے, اور آپ یکدم زندگی کے بہاؤ میں واپس آ جاتے ہیں. تو جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک مثبت فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اب زندگی کے ساتھ جڑ گیا ہوں, اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو میں کام کر رہا تھا یقیناً اس کا کوئی غلط پہلو ہوگا جس کی وجہ سے میری زندگی تعطل کا شکار ہوگی. تو یہ تیسرا اپ گریڈیشن آپ کی ہو جاتی ہے. اور سب سے اہم بات, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تمام تر کاوش کے باوجود, تمام تر قربانی کے باوجود کچھ نہیں بدل رہا, اور روز بروز حالات خراب ہو رہے ہیں, نظریاتی طور پر مکمل طور پر آپ ڈائریکشن لیس فیل کرتے ہیں, کسی جگہ پر کوئی اصول آپ کو لاگو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں, اور آپ کے گھر والے آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے رشتہ دار آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کے بڑے, آپ کے چھوٹے آپ کو کہتے ہیں کہ کس مصیبت میں آپ نے ہمیں ڈال دیا ہے. تو یہ جو ارد گرد کا پریشر آپ پر جنریٹ کیا جاتا ہے وہ اس سافٹ ویئر کی اپ گریڈیشن یا اس کی ریپلیسمنٹ کو مکمل کر دیتا ہے. جب پھر آپ باہر آتے ہیں تو پھر آپ اسی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں جو خواجہ آصف نے دیانتداری کے ساتھ آپ کو بتا دیا. بہت سارے لوگ اس عمل سے گزر کر مکمل طور پر تبدیل ہو گئے ہیں, لیکن بہت کم لوگوں کو یہ دیانتداری کی بات کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اس کو استعمال کیا جو خواجہ آصف نے کیا کہ واقعتاً ہم تبدیل ہو گئے ہیں, اب ہم نے یہ لڑائی نہیں کرنی. تو اگر آپ فہرست مرتب کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظریاتی طور پر لوگ خاموش کیوں ہو گئے, نظریاتی طور پر بات کرنی کیوں چھوڑ دی, تنقید کیوں چھوڑ دی. کہا کیا جاتا ہے سافٹ ویئر اپ گریڈ کرنے والوں کو کہ اب آپ نے کرنا کیا. تو جو نیا سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کا آپ نے نام نہیں لینا. سب سے پہلی بات ان کو یہ بتائی جاتی ہے اور وہ اس کے اطاعت کرتے ہیں. کسی کا نام نہیں لینا, اور انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کام کا ذکر تو آپ نے بالکل نہیں کرنا. دوسری بات, کسی قسم کی کوئی ہنگامہ آرائی کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی, کوئی ریولوشنری بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. احتیاط کے ساتھ چلیں, ڈسپلن کے ساتھ چلیں, جو کیلنڈر آپ کو دیا گیا اس کے مطابق چلیں. دوسری بات, یہ چند ماہ پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ان کی پارٹی کے اوپر بھی تنقید نہ کریں, یہ بھی سافٹ ویئر کا حصہ ہے. لیکن آج کل نئے سافٹ ویئر میں سے یہ ایلیمنٹ جب نکال دیا گیا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے جی کہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو وزیر اعظم پہ کر لیں, ان کی پارٹی پر کر لیں, اسٹیبلشمنٹ پر آپ نے تنقید نہیں کرنی. جو حکومت وقت کی طرف سے سافٹ ویئر ریپلیسمنٹ کا اہتمام کیے جاتے ہیں اس کے اندر واضح انداز سے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کے اوپر تنقید کریں گے, ان کے خاندان کی بات کریں گے, ان کے فائنینشیل معاملات کا ذکر کریں گے,
یا پنجاب میں ان کو سیاسی خطرے کے طور پر نظر آئیں گے تو آپ کو وہ چھوڑیں گے نہیں. لہٰذا دبکے ہو کے بیٹھ جائیں, چپ کر کے بیٹھ جائیں, اور عافیت اسی میں ہے کہ اپنی جماعتوں کے تھڑے جو ہیں یا دھڑے اپنے جو ہیں جو ہماری جماعت کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیں. تو موجودہ حکومت کی طرف سے جو سافٹ ویئر اپ گریڈیشن اور ریپلیسمنٹ کے اندر جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو یہی نظر آتی ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں اور ہم تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر اپ گریڈ کرنے کے بعد کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. جب آپ اس حد تک نظام کو ظالمانہ بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کی ذہنی سوچ تبدیل کرنے کے لیے آپ احتساب کے نام نہاد انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب ہم طاقت میں ہیں تو ہمارا نام اگر کوئی نہیں لے گا تو ہماری بچت رہے گی, تو پھر آپ تاریخ کے بہاؤ کے بالکل خلاف سوئمنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بہاؤ آپ کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا کے دے مارے گا. ماضی میں جتنے بھی لوگ طاقت کے اندر رہتے ہوئے یہ سوچتے رہے کہ ہم لوگوں کو اپنی سوچ اور ضرورت کے مطابق سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں, وقتی طور پر تو کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں تمام سافٹ ویئر پر حاوی ایک بڑا سافٹ ویئر ہے جس کو انسانی ضرورت اور تاریخی حقائق کا جبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو جب سافٹ ویئر انسٹال کرنے والے خود موجود نہیں رہتے, ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہتی, تو پھر پرانا سافٹ ویئر کھول کے بولنے لگ جاتا ہے. تو خواجہ آصف شاید انتظار کر رہے ہیں کہ جو ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر جو ٹائمر لگا ہوا ہے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا اور پرانا سافٹ ویئر دوبارہ سے لاگو ہو جائے گا. بہرحال یہ دیکھنے کی بات ہے. میں نے یہ سمجھا کہ خواجہ آصف نے بڑی دیانتداری سے یہ بتایا ہے کہ حالات کے مطابق لوگوں کو تبدیل کیسے کیا جاتا ہے, اور ان کے جو کسٹڈی کے اندر جس طرح ان کو ٹیکل کیا گیا اور جس طریقے سے ان کا کیس چلایا گیا اس کے اثرات ان پر کیا رونما ہوئے. تو یہ ایک آئی اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے جن کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو کس نظام میں سے, کس ٹارچر میں سے گزار کر ان سے اپنے من پسند کے بیان لیے جاتے ہیں.